حکم المفہوم و اقسامہ. اس کی فاتحہ پڑھ لو اس کی. ٹھیک ہے. تو فرما رہے ہیں کہ حکم المفہوم و اقسامہ، مفہوم اور مفہوم کی اقسام کا حکم، یعنی اس پر عمل کرنا جائز ہے یا نہیں. شرع میں اقسام مفہوم حجت ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں یہ شعر علامہ شامی علیہ الرحمہ نے، اور آگے چل کے اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ وَعْمَلْ بِمَفْهُومِ رِوَایَاتٍ أَتَى مَا لَمْ يُخَالِفْ لِصَرِيحٍ ثَبَتَ. اور عمل کرو روایات کے مفہوم پر جو روایات عطا آئی ہیں، جب تک کہ ان روایات کا مفہوم کسی صریح ثابت شدہ قرآن سنت کے ظاہر الروایہ کے خلاف نہ ہو. یہاں روایات سے مراد قرآن اور سنت نہیں ہے، بلکہ یہاں روایات سے مراد روایات فقہیہ ہیں جو فقہا کے کلام میں اور ان کی عبارتوں میں پایا جاتا ہے. اعلم ان المفہوم قسمان، مفہوم کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. مفہوم موافقہ، ایک ہے مفہوم موافقت. ایک تو ہوتا ہے حکم منطوق، یعنی وہ حکم کہ جو الفاظ سے نص سے ثابت ہے. لیکن ایک حکم وہ ہوتا ہے جو الفاظ اور نص میں موجود نہیں ہوتا، لیکن وہ دوسرا حکم بھی اس منطوق کی موافقت میں ہوتا ہے. ٹھیک. تو کہہ رہے ہیں وَهُوَ دَلَالَةُ اللَّفْظ، حکم کے جو الفاظ ہیں، نص کے جو الفاظ ہیں، اس نص کی دلالت علی ثبوت حکم المنطوق، لفظ کی دلالت منطوق کے حکم کا ثبوت پر ہو. لی مسکوت، یعنی یہی جو حکم منطوق ہے جو ہمیں لفظوں میں مل رہا ہے، تو اسی حکم منطوق کے اوپر جو لفظ دلالت کر رہا ہے، تو منطوق کا جو حکم ہے وہ اس مسکوت کے لیے بھی ثابت ہوگا کہ جس مسکوت کا تذکرہ ذکر اس منطوق میں موجود نہیں ہے. گویا کہ منطوق کا حکم اور وہ جو مسکوت جس سے خاموشی اختیار کی گئی ہے اس حکم میں، وہ دونوں کے دونوں اس منطوق کے حکم میں شامل ہو جائیں گے.
مثال وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، والدین کو اف تک نہ کہو، ناگواری کا، دل آزاری کا لفظ تک اپنی زبان سے ادا نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یہ ہے حکم منطوق، لیکن اس لفظ کی دلالت منطوق کے حکم ثابت ہے، یعنی اف کہنا حرام ہو گیا، یہ منطوق کا حکم ہے، لیکن یہی منطوق کا حکم ثابت ہوگا لمسکوت اس حکم سے کہ جس کا ذکر یہاں پر موجود نہیں ہے، جیسے والدین کو سب و شتم کرنا، والدین کو برا بھلا کہنا، یا معاذ اللہ والدین کو مارنا۔ یہاں تو صرف وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف ہے۔ اب سب و شتم یہ بھی غیر مذکور ہے، معاذ اللہ ضرب یہ بھی غیر مذکور ہے، لیکن اف کا حکم، اور اف کا حکم کیا ہے کہ والدین کو اف کہنا حرام ہے، تو اس کا حکم یعنی یہ حرمت کا حکم سب و شتم کو بھی شامل ہے اور ضرب کو بھی شامل ہے، تو یہ گویا کہ مسکوت منطوق کے حکم سے موافقت کرتا ہے۔ جو حکم منطوق کا ہے وہی حکم مسکوت کا بھی ہے۔ منطوق حرام ہے تو مسکوت بھی حرام، اس کو کہتے ہیں مفہوم موافقہ، ٹھیک؟ بمجرد فہم اللغہ، اس حکم کو سمجھنے کے لیے، اس حکم کی رسائی کے لیے کسی اجتہاد، کسی دلیل میں نظر و فکر، غور و خوض کی حاجت نہیں ہے۔ جو بھی اہل لغت ہے اسے پتہ ہے کہ بھائی جب اف کہنا حرام ہے تو سب و شتم تو اور زیادہ حرام ہے، اف کہنا حرام ہے تو ضرب و تشدید تو اور زیادہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب منطوق سے جو حکم موافقت کرتے ہیں وہ تمام کے تمام اس منطوق کے تحت داخل ہو جائیں گے، دلالت النص کے تحت، ٹھیک ہے؟ کس کے تحت؟ دلالت النص کے تحت، کہ نص کی دلالت ان احکامات کے اوپر بدرجہ اولا دلالت کرے گی کہ جب اف کہنا حرام ہے تو سب و شتم اس سے زیادہ معاملہ ہے۔ تو یہ حکم وہ ہے کہ جو نچلی سطح پر ناگواری کو، دل آزاری کو حرام کر رہا ہے، تو اس سے اعلیٰ درجے کی جو دل آزاری ہوگی یا اس سے بھی اعلیٰ درجے کی جو جسمانی ایذا ہوگی وہ تو اور بھی زیادہ حرام ہے۔ ناگواری کا لفظ کوئی بچہ ہمیں ہماری بات کے اوپر کوئی کہہ کے دکھائے، اس کا رکھ کے تماشا پڑے گا، یہ کیا بدتمیزی کریے تو نا، ہاں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ
اتنی ناگواری کا لفظ ہے یہ. کیونکہ یہ ہوں کہنا یا اف کہنا گویا کہ یہ ان کی اس بات کو یا ان کے اس فعل کے اوپر گویا کہ اس کی تضحیق کرنے کے مترادف ہے. کسی کی تضحیق کرنا دل آزاری تو ہے. تو ہر لغت کے اندر اس کے اپنے اپنے معیارات کے مطابق معنی ہوں گے. قرآن مجید میں اف یہ یہاں پر ناگواری کے معنی میں آپ نے نظم قرآنی جو ہے وہ اپنے معانی شرعیہ پر دلالت کے اعتبار سے حجت اور دلیل ہوتی ہے. اس وجہ سے آپ نے شاشی میں پڑھا ہوگا ابو زید کے حوالے سے یا امام زید کے حوالے سے نقل ہے کہ اگر کوئی قوم اسی لفظ اف سے تعظیم کا ارادہ کرتی ہے تو اب ان کے لیے لفظ اف کہنا یہ حرام نہیں ہے. کیونکہ قرآن نے جو اف کہنے سے منع کیا ہے یہ اس کی دلالت شرعیہ یا دلالت خاصہ عرفیہ کا اعتبار کرتے ہوئے. تو اگر عرف بدل گیا وہی لفظ جو اہانت کا تھا وہی اگر تعظیم کے الفاظ میں تبدیل ہو جائے تو پھر حکم بھی بدل جائے. ٹھیک. تو ایک ہے مفہوم موافقہ وہو دلالت اللفظ. لفظ کی دلالت کس کے اوپر ہے؟ علی ثبوتی حکم المنطوق. یعنی لفظ کی دلالت کہ جو منطوق کے حکم کے ثبوت پر ہے یہ منطوق کا حکم ثابت ہوگا مسکوت کے لیے. تو لی مسکوت جار مجرور یہ متعلق ہوں گے ثبوت کے، نہ کہ یہ متعلق ہوں گے لفظ کی دلالت پر. اور دلالت یہ اعلیٰ ثبوتی منطوق یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے دلالت سے کہ لفظ کی دلالت منطوق کے حکم پر مسکوت کے لیے ثابت ہے. کہ منطوق کا حکم مسکوت کے لیے ثبوت پر لفظ دلالت کرے. منطوق پہ تو اس نے دلالت کرنا ہی کرنا ہے، لیکن مسکوت کے لیے بھی وہی منطوق کے حکم پر جو دلالت کر رہا ہے اس مسکوت کے ثبوت پر یہی حکم جو ہے وہ دلالت کرے گا. فہم لغت اس وجہ سے کہا کہ اس میں کسی اجتہاد رائے غور و فکر کی کسی مجتہد کی حاجت نہیں ہے. کدلالتی ولا فلا تقل لهما اف علی تحریم الضرب. یہی ولا فلا تقل لهما اف یہ دلالت کر رہا ہے کس کے اوپر کہ والدین کو سب و شتم اور ضرب حرام. واضح ہو گئی بات. اگلا ہے وہ مفہوم مخالفت. دوسرا کیا ہو گیا؟ مفہوم مخالف. مفہوم مخالف میں آپ کیا کرتے ہیں؟ مفہوم مخالف میں آپ منطوق کی نقیض لیتے ہیں.
ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہے ہر مسلمان پر کہ جو ایسے نصاب کا مالک ہے کہ جو مال نامی پر مشتمل ہو اور اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور اس کے اوپر سال بھی گزر گیا ہو۔ تو جب آپ نے کہا کہ یہ زکوٰۃ واجب ہے مسلمان عاقل بالغ پر، تو مسلمان کہا تو اس کی نقیض کافر، تو زکوٰۃ کافر پہ نہیں ہو۔ عاقل کہا تو اس کی نقیض مجنون، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو جب زکوٰۃ واجب ہے بالغ پر تو زکوٰۃ نابالغ پہ واجب نہیں ہوگی۔ صاحب نصاب پر تو جو صاحب نصاب کا مالک نہیں ہے اس پر واجب نہیں ہوگی۔ مال نامی پر جو مشتمل ہو تو جو صاحب نصاب تو ہے لیکن اس کا وہ مال نامی نہیں ہے۔ ارے بھائی مال نامی صرف دو ہی ہیں، ایک ہے مال تجارت اور دوسرا ہے سونا چاندی جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ باقی جو مال نامی ہے تیسرا وہ ہے سوائم، وہ یہاں پہ ہے نہیں۔ ان تین طرح کے مال میں ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کوئی چوتھی قسم ہی نہیں ہے کہ جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یا تو زکوٰۃ سوائم پہ ہوگی یا سونا چاندی یا ملکوں کی کرنسی جو سونے چاندی پہ دلالت کرتی ہے، اور تو مال نامی صرف سونا چاندی اور اس کے تحت ملکی کرنسیاں اور مال تجارت، یہ ہے مال نامی۔ تو اب آپ نے مکان لے لیا اور مکان کی قیمت پہلے 10 لاکھ تھی، آج 20 لاکھ ہے، لیکن نہ وہ سونا چاندی ہے نہ آپ نے اس کو خرید و فروخت کے لیے رکھا ہے، شریعت میں وہ مال نامی نہیں ہے۔ اسی کی جگہ اگر آپ سونا رکھ لیں گے تو وہ مال نامی ہو جائے گا۔ کہ مفہوم مخالف میں ہم بات کرتے ہیں جب مال نامی کی تو وہ مال جو غیر نامی ہے وہ نکل جاتا ہے۔ ایک آدمی کی فیکٹری یہاں ہے، فیکٹریوں کے اندر ہزاروں مشینیں لگی ہوئی ہیں، اس کی اپنی پوری فیکٹری ہے، ہر چیز ہے اس کے اندر، لیکن اس فیکٹری کے کسی ایسٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو پروڈکشن یونٹ ہے نا، وہ تو چیزوں کو بنا کر آپ کو دے گا۔ تو اس وجہ سے وہ زکوٰۃ نکالے گا تو اپنے اس مال کی زکوٰۃ نکالے گا جو رو مٹیریل اس نے خریدنے کے بعد اسے بنایا اور بنانے کے بعد اسے بیچا، نہ کہ وہ بیٹھ جائے فیکٹریوں میں مشینوں کی بھی، تو مشینوں کے اندر جو ایسڈ، فیکٹریوں میں جو ایسڈ رکھے ہوئے ہیں لکھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نہ وہ سونا چاندی ہے، نہ کرنسی ہے، اور نہ وہ مال تجارت ہے۔ صحیح؟ پوری کی پوری کراچی سے خیبر تک گاڑیوں کی پوری لائنیں چل رہی ہیں، ٹھیک؟ کوئی شاندار ہے تو کوئی کچھ ہے تو کوئی کچھ ہے، ایک ایک مالک کی جو ہے وہ 20 25 گاڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ گاڑیاں کیا سونا چاندی ہے؟ مال تجارت ہے؟ مال تجارت تو نہیں ہے نا، روڈ پہ چل رہی ہے نا، رینٹ پہ چل رہی ہے۔ تو ان گاڑیوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔
صحیح. ایک آدمی نے رکشے کی کھیپ لگائی ہوئی ہے، 100 کے 100 رکشے کھڑے ہوئے ہیں، لوگ آتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں اور بس اس کو رینٹ مل جاتا ہے. یہ اس کا ایسیڈ ہے، یہ اس کا مال ہے، لیکن مال نامی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کو تجارت کے لیے رکھا ہی نہیں ہے، اس نے تو رینٹ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. تو مفہوم مخالف ہم منطوق کی نقیص کو لیتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں وَهُوَ دلالت اللفظی، لفظ کی دلالت، لفظ دلالت کرے گا علی ثبوت نقیض حکم المنطوق للمذکور، کہ منطوق کے حکم کی نقیض مذکور کے لیے ثابت ہوگی. منطوق کے حکم کی نقیض منطوق کے لیے ثابت ہوگی. پہلے منطوق کے حکم کیا ہے؟ منطوق کا حکم مسلمان پر زکوٰۃ واجب ہے، عاقل بالغ صاحب نصاب پر زکوٰۃ واجب ہے. ٹھیک، واجب ہونا یہ حکم منطوق ہے. ٹھیک، اس کی نقیض واجب نہ ہونا، اس کی نقیض واجب نہ ہونا. تو وجوب کی نقیض عدم وجوب، فرض کی نقیض عدم فرض، حرمت کی نقیض عدم حرمت. تو منطوق کے حکم کی نقیض ثابت ہوگی کس کے لیے؟ مسکوت کے لیے. مسلمان کہا تو کافر مسکوت، عاقل و بالغ کہا تو مجنون اور نابالغ مسکوت. اس کے لیے حکم کی منطوق کے حکم کی نقیض یعنی وجوب کا عدم وجوب ثابت ہوگا. کافر کے لیے کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ الفاظ آ رہے ہیں کہ لفظ دلالت کرے گا کس پہ؟ کہ منطوق کا حکم، منطوق کے حکم کی نقیض مسکوت کے لیے ثابت ہو، لفظ اس کے اوپر دلالت کرے گا. سمجھ آ گئی؟ وَهُوَ اقسام، اس مفہوم مخالفہ کی کچھ اقسام. چلو اس کو کل کریں گے اور مطالعہ کیا کرو. ٹھیک ہے، چکر لگانے سے آدمی مفتی نہیں بنتا. تھوڑی محنت کریں، کتابیں پڑھیں اور جب پڑھتے ہیں اس کو تکرار کریں اس کی، تاکہ کچھ سمجھ میں آئے.